بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، ایک بڑے عرصے بعد ایک دفعہ پھر پبلک وائس انٹرنیشنل آج کے تازہ اخبارات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اب ریگولر روزانہ ڈیلی بیسس پر جاری رہے گا۔ یہ آپ آج اتوار 17 اگست 2025 کا روزنامہ نمائے وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹ رکھا جائے، اور قومی اخبارات میں چھپی ہوئی خبریں، اس میں کسی اخبار کی مشہوری نہیں ہوتی اور کسی اخبار کی ایڈورٹائزمنٹ اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ صرف قومی اخبار ہوتے ہیں اور قومی خبروں سے، مستند خبروں سے آگاہ رکھنا مقصد ہے۔ یہ نوائے وقت کی سرخی، یہ دیکھیں آج کے اخبار کی۔ خیبر پی کے میں قیامت صغریٰ، ہلاکتیں 232 یوم سوگ منایا گیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں بھی پانی کی سطح بلند۔ خیبر پی کے میں بارشوں، بادل پھٹنے یعنی کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب اور آسمانی بجلی کے مختلف واقعات میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 332 جو کہ رپورٹ ہوئی ہے۔ صوبے میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کے پیش نظر یوم سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم میں جو مینجمنٹ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق مختلف صوبوں میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہے کہ بونیر میں 213، شانگرہ میں 35، مانسہرہ میں 23، باجوڑ میں 21، سوات میں 20، بٹگرام 15، رویتی میں 5 افراد۔ اس طرح یہ مختلف بھی آپ کے سامنے خبر ہے۔ پاکستان اس وقت بہت سیلاب کی وجہ سے بہت شدید حالات سے گزر رہا ہے۔ پنجاب کے درمیاؤں میں بھی پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب تربیتی طیارہ گر گیا، پائلٹ محفوظ رہے۔ اور باہر کے ملکوں کا بھی صدور کی اور بیانات ہیں۔ سعودی عرب، ایران، روس، ترکیہ، کویت، مصر کے سیلاب کے موقع پر پاکستان کے ساتھ ہیں، تعاون کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت اور فوج کی ایک کامیاب پالیسی ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ایسے مشکل حالات میں۔ ڈی جی پی آئی ایس پی آر کا بیان بھی ہے کہ فوج کو دہشت گردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لینے میں دلچسپی نہیں۔ بلوچستان میں آپریشن کا مقصد معصوم عوام کو نقصان پہنچانا نہیں۔ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے کو نہیں دی جا سکتی۔ یعنی جدھر آپریشن ہوگا اسی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، عوام اس میں سفر ہوتے ہیں، تو عوام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم عوام کے خلاف آپریشن نہیں کر رہے۔ دہشت گرد جو انڈین اور افغانستان اور امریکہ جو فنڈڈ حمایت یافتہ دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی وغیرہ کے، ان کے خلاف دہشت گردی ہے جو بی ایل اے۔ اور یہ لائف سٹاک کی بہتری کے لیے ایک منصوبے کا آغاز کیا۔ پنجاب گورنمنٹ نے ویٹرنری گریجویٹ کو 60,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے انٹرنشپ پروگرام کے تحت۔ اور سیلاب کے حوالے سے اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے نواز شہباز ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں چینی کمپنی کا جناح میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کے ڈیزائن کا تحفہ۔ اس کے علاوہ یہ مختلف خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ ایک پہلی دفعہ یوٹیوب چینل پہ آپ کے سامنے اپنی موبائل کی ایل ای ڈی کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مالاکنڈ بیٹے کی فائرنگ، ضلعی امیر جے یو آئی مولانا کفایت اللہ اور ان کی اہلیہ زخمی، بیٹا اور 2 بیٹیاں جاں بحق۔ یہ ان کی کوئی گھریلو لڑائی لگتی ہے۔ آج کل ایک عدم برداشت کا پہلو ہے۔ ڈیزل سستا ہونے کے بعد کرایوں میں 5% تک کمی کر دی گئی۔ ابھی 15 دن بعد جو پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں نظر ثانی کی جاتی ہے، کبھی بڑھا دیے کبھی کم کر دیے۔
جیلم ویلی بارش سے متعدد سڑکیں تباہ، آج بحالی متوقع، کئی علاقوں کی بجلی 3 روز سے متوقع، یہ ہٹیاں بالا آزاد کشمیر نیلم جیلم ویلی۔ اس کے بعد روزنامہ پاکستان میں آ جاتے ہیں، انہوں نے سیلاب کے حوالے سے خبریں بھیجی کی ہیں کہ جو کل کئی دنوں سے سیلاب بارشیں آئی ہوئی ہیں، اس کے فالو اپ کے طور پہ خبریں ہیں کہ پاک فوج کے مزید دستے پہنچ گئے امدادی کارروائیوں کے لیے، اور ان کے خیمے اور خشک راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بیان ہے کہ یہ بار بار جو معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگنے والے فرشتے رہے، نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے پر ممکن، یہ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک بہت بڑا بیان ہے، بہت بڑا خطاب ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑے ان کے بڑے دل کی بات ہے۔ انہوں نے جتنا اظہار اور قربانی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی معافی مانگ کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، ملک دشمنی چھوڑ دے، تو سیاسی مصالحت کی جا سکتی ہے، لیکن نوجوانوں کو ملک کے خلاف اکسانے سے بھی اور دہشت گردی کی حمایت سے معافی مانگی جائے۔ بھارت کی جانب چھوڑا گیا بڑا سیلابی علا، پاکستانی حدود میں داخلہ ڈر، دریائے ستلج، ضلع بہاول نگر میں نچلے درجے کا سیلاب۔ این ڈی ایم اے کے پہاڑی علاقوں میں سیاحت محدود کرنے کی ایڈوائزری جاری ہو گئی ہے، اور ہم بھی سیاحوں سے اور پاکستانیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ویسے موقع پہ سیر و تفریح سے گریز کریں، اپنے علاقے میں رہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں حکومت اور الخدمت کے تحت، اس میں پیسے بھیج کر ان کی مدد کریں اور خود براہ راست جانے سے گریز کریں۔ جسارت کا اخبار ہے، جو روزنامہ جسارت کراچی کا ایک قومی اخبار ہے، کراچی سے نکلتا ہے، کراچی اور مختلف شہروں سے بھی نکلتا ہے، پنجاب سے بھی۔ تو انہوں نے حماس کی سپر لیڈ لگائی ہے کہ حماس کی جانب سے مطالبات میں نرمی کی گئی ہے اور ہمیشہ سے کی گئی ہے، لیکن اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار ہے ابھی تک، اور مزید فلسطینیوں کو بمباری اور فائرنگ کر کے شہید کیے جا رہا ہے، جیسے کئی سال سے کر رہا ہے۔ اور اب حماس کے حملوں کی شدت کے بعد مزید اسرائیل کی ہٹ دھرمی اور حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ تو یہ مہذب دنیا کے لیے ایک سوال ہے۔ پختونخوا سیلاب کے حوالے سے ان کی لیڈ ہے، حافظ نعیم الرحمان کی شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ ہے، سیلاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال، تعاون کا یقین دلایا۔ کل پرسوں انہوں نے صوبائی وزیر کے پی کے صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو بھی فون کیا تھا کہ ہم آپ سے بھی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تمام تر مصروفیات ترک کر کے حافظ نعیم الرحمان آج وزیر جائیں گے۔ سکھ برادری کا خالصتان ریفرنڈم آج واشنگٹن میں ہوگا۔ یہ کراچی کی خبریں ہیں، دیکھ لیں پیپل پارٹی اور وزیر اعظم کے حوالے سے، فیلڈ مارشل کی ہوئی خبر۔ اور یہ غزہ بھوک افلاس سے معصوم 2-4 معصوم فلسطینی بچے برتن اٹھائے امدادی کیمپ کے سامنے خوراک کے حصول کے لیے جمع ہیں۔ یہ کوئی تصویریں جو عالمی حوالے سے کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہیں، خدمت کے کیمپوں یا میڈیا کے ذریعے سے۔ یہ تصویر انسانیت کے نام پہ ایک دھبا ہے فلسطینیوں کی امداد کے لیے ہم سب کو۔ اور یہ دیکھ لیے بونیر میں الخدمت اور ریسکیو اہلکار سرچ آپریشن میں مصروف ہیں، جو لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اور باماکو ایک اور روزنامہ ایکسپریس لاہور کا ایک معروف اخبار ہے، اس کی بھی سیلاب کے حوالے سے پختونخوا میں قیامت صغریٰ اور سپر لیڈ ہوئی۔ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کے حوالے سے ہے کہ مذاکرات تعمیری رہے، پیوٹن صاحب فرما رہے ہیں، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی نہیں، مکمل امن معاہدہ چاہتے ہیں۔ یعنی ٹرمپ کو بھارت اور پاکستان کی جنگ کی تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یوکرائن جنگ پہ بھی یوکرائن پہ روس کا حملہ چبھتا ہے، لیکن فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بمباری پر ٹرمپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا اسرائیل کے خلاف۔
پھر اسرائیل سے بمباری بند کروانے میں ٹرمپ بری طرح ناکام ہے۔ اور یہ مریم نواز نے لائف اسٹاک کو کلنٹن شپ پروگرام کا آغاز کر دیا، 60 کروڑ میں مختص چینی کمپنی کا پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کا پلانٹ لگانے کا اعلان۔ اور روزنامہ ایکسپریس کے بعد روزنامہ دنیا لاہور، تاجر رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی کے بام، معیشت روزانہ نیچے جا رہی، سسٹم ناکام، ملک کو نئے صوبوں کی ضرورت۔ وفاق چیمبر آئی کامرس کے تاجروں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور مختلف تاجر رہنما شریک ہیں۔ سیلاب کے حوالے سے لیڈ لگائی ہے، تصویر بھی ہے بونیر میں، لوگ کیسے سیلاب میں سے بچ کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی میں سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ آپ خبر دیکھ لیں اپنی روزنامہ ایکسپریس کے فرنٹ صفحہ اول پر نظر ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد روزنامہ جنگ میں بھی جنگلات کے حوالے سے کوئی خبر ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جنگلات کا رقبہ کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک اہم وجہ کی طرف ایک توجہ دلائی ہے، قومی ضرورت ہے جنگلات میں اضافہ۔ فیلڈ مارشل کو لیڈ لگایا گیا ہے، تبدیلی کی افواہیں سراسر جھوٹ۔ نئی بات ہے لاہور کا ایک اہم قومی اخبار ہے۔ بارشوں سیلاب کی لیڈ لگائی ہوئی ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا بیان ہے، سینئر صحافی سہیل وڑائچ سے گفتگو ہے جسے تمام اخباروں نے لیڈ کے طور پہ شائع کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی خبر ہے، انہوں نے الیکٹرک ٹیکسی سروس کی منظوری دے دی ہے، جاپان میں ہیں ابھی دورے پر، واپسی پر پورٹل کا افتتاح کریں گی۔ یہ ساری خبریں آپ دیکھ چکے ہیں۔ ایک نئی بات کے صفحہ اول خالصتان کے حوالے سے مودی قاتل کے نعرے، جے یو آئی کے رہنما مفتی کفایت زخمی۔ اور روزنامہ جہان پاکستان بھی ایک نیا قومی اخبار ہے جو مختلف شہروں سے شائع ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل، بارشیں، سیلاب، مزید 151 افراد جاں بحق۔ ظاہر اخبار ایک دن بعد شائع